بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، السلام علیکم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو برخوردارو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کر لو، سنتیں باقاعدگی سے پڑھا کرو، یہ کہتا ہوں خاص طور پر عصر اور عشاء کی۔ اس سے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، وگرنہ موٹاپے کی طرف چلتے جاؤ گے۔ اور فرائض کی ادائیگی بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پھر ہوگی۔ تو نماز کے بعد یا توابو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ برخوردارو، پھر توبۃ النصوح اللہ قبول کرے گا، وہ آپ کو ملے گی۔ آپ تسبیح یا توابوں کی بعد میں کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ جو اس کی پابندی کرے گا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا جائے گا۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، صغیرہ ہو جائے، صغیرہ تو ویسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی رکوع جاتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ خود بے خود ہی نیچے گرتے جاتے ہیں۔ فجر پڑتا ہے، اس کے بعد جو زور تک اس کے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ زور کی نماز کے وقت نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسے ہی زور کے بعد عصر جب پڑتا ہے تو عصر تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ مغرب تک یہی حال، پھر عشاء تک، پھر رات کو آپ سو جاتے ہیں۔ جس نے جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر پڑھ لی وہ ساری رات سویا رہے گا، لیکن دوسرا اگر ساری رات قرآن اور نفل پڑھتا رہے لیکن جماعت چھوٹ جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، اس سے بہتر ہے کہ جو ساری رات سویا ہوا ہے اور دونوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی۔ کتنا اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آپ کی آدھی زندگی، ہماری آدھی زندگی صرف آدھا گھنٹہ لگانے سے ساری رات کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، آیتوں کو غور سے پڑھا کرو اور ترجمہ اس کو دل میں بٹھاؤ۔ تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے جب عرضی لکھو، لکھائی جتنی بھی خوبصورت ہوگی اللہ کس وقت اس لکھائی کو قبول کرے گا؟ جب آپ اس کے اوپر ایڈریس صحیح لکھ دیں گے، پہنچے گی بھی تب جب اوپر پتہ ٹھیک لکھا گیا ہوگا۔ اگر آپ ایڈریس لکھنا بھول گئے ہیں تو کیا وہ جو آپ نے لکھائی لکھی ہے، جتنے مرضی آپ نے اللہ کے آگے واسطے ڈالے ہیں، جتنے مرضی آپ نے اللہ کے آگے گڑ گڑاہٹ کی ہے، اللہ قبول کرے گا؟ وہ سنے گا؟ یہی حال قیامت والے دن ہونا ہے۔ جتنی مرضی دعائیں ڈال لو گے، گڑ گڑاہٹ کر لو گے، اللہ اللہ کو پکار لو گے، حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جائے گا تب ہی بات بنے گی۔ تو قرآن میں واضح ہی اللہ کہہ رہا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، میرے حبیب کے پاس جاؤ کا لفظ ہے، بتلایا کرو اور سمجھا بھی کرو اور اس کی وضاحت کیا کرو تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ورفان اللہ کا ذکر رکھ۔ تب پتہ چلے گا جب اللہ کا حکم مانیں گے۔ اللہ
اللہ کس نے بتایا؟ آپ نے، آپ کی زبان مبارک سے کہ معراج پہ گیا تھا، اللہ کو دیکھ کے آیا تھا۔ اللہ کی حقیقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ قرآن کس نے بتلایا ہے؟ اور کس کی بات پہ یقین کر کے قرآن پڑھتے ہو؟ کس کی بات پر یقین کر کے حدیث کی تلاوت کرتے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر دوسری باتیں کیوں نہیں مانتے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، ان کا واسطہ دو تو مان جاؤں گا۔ اس لیے درود اور سلام جب پڑھیں گے تب ایڈریس صحیح لکھا جائے گا۔ تو کہتا ہوں السلام علیکہ حیو نبیو کا ورد کر لیا کرو، اور دل سے کیا کرو، محبت سے کیا کرو۔ یہ کوئی بات ہے صرف بھائی نماز میں ہی کہہ رہے ہو السلام علیکہ حیو نبیو بس؟ اب اگر بعد میں کہہ لے تو الحمد شریف پڑھتے ہیں نا نماز میں، تو اگر بعد میں پڑھ لیں تو اس کا کیا ہوگا؟ نماز میں بھی پڑھو الحمد شریف، کل شریف بھی پڑھتے ہو، اگر بعد میں بھی پڑھتے رہیں، گھر آتے جاتے پڑھتے رہیں، برکت ہوگی نا۔ اس لیے السلام علیکہ حیو نبیو برکت ہی ہوگی۔ یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو نزدیک ہونے کی وجہ، کہ جب صحابی اشعار پڑھتے تھے عربی میں، تعریف کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ مانداری سے بتلاؤ، ناراض ہوتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تعریف کی جاتی تھی؟ ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ چاند ہیں، آپ نور ہیں، تو وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ ناراض ہوا کرتے تھے؟ اگر خوش ہوا کرتے تھے تو پھر اب بھی کر خوش ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر جب بہاری میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھ چہرہ کن کا ہے، یہ محمد نام لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نام لے کر کہیں گے ہم سب کو کہ پہچانا ہے کون ہے یہ؟ جو محبت کرے گا، درود و سلام کی کثرت کرے گا، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، وہ پہچان لے گا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے دوستو برخوردارو، قیامت کا منظر سامنے رکھا کرو اور کسی کی بات مت سنو۔ قیامت کا منظر سامنے رکھو، پریشانی تو آنے والی ہے، قبر میں بھی تو حشر میں بھی۔ قبر میں بھی پتہ چل جائے گا اور حشر میں بھی پتہ چل جائے گا اللہ اللہ پکارنے کا کس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی بھیجے گا، یہ اللہ ہی بھیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس لیے حقیقت والے دن جو جانا ہے تو خواب والے دنوں میں بھی جانا پڑے گا، پھر اللہ کی مہربانی سے چین اور سکون بھی ملے گا۔ السلام علیکم دوستو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ دن ہے نا برکتوں والے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔